اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر کیے ہوئے ہیں، اشہر مہینے معلومات مقرر کیے ہوئے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، بس جو بھی لازم کرے ان مہینوں میں حج کو، یعنی کہ نیت کر لے حج کی، فلا رفث، بس نہ وہ بے پردہ ہو، یعنی کہ اپنی بیویوں سے بے حجاب نہ ہو، شہوت تک کی بات نہ کرے اگر میاں بیوی اکٹھے حج کر رہے ہیں، ولا فسوق، اور نہ گناہ کرے، یعنی کہ جن باتوں سے اللہ نے روکا ہے اس پہ وہ نہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ جھگڑا کرے فی الحج، حج میں۔ ظاہر ہے اتنی گیدرنگ ہوتی ہے حج میں، احتمال ہوتا ہے کہ کہیں لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جھگڑا نہیں کرنا حج میں۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے من خیر کوئی اچھا کام، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا، اور زاد راہ لے کر نکلو، فإن خیر الزاد التقوی، بے شک بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی یہاں مراد کے سوال سے بچنا، اور زاد راہ لے کر نکلو، یعنی کہ خرچ جو ہے اپنا حج کے دوران جو تمہیں استعمال ہونا ہے، پیسہ کوئی چیز وغیرہ، تو اپنا ساتھ لے کر نکلو، بے شک بہترین زاد راہ جو ہے وہ سوال سے بچنا ہے، مطلب تمہیں نوبت نہیں آئے گی کسی سے مانگنے کی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حج بھی تو انہی پر فرض ہے نا جو صاحب استطاعت ہیں، جو صاحب استطاعت نہیں ہے تو اس پر تو حج فرض نہیں ہے کہ انسان بھیک مانگتا رہے، وہاں پھرتا رہے، پریشان ہوتا رہے، ٹھیک ہے، اور وہ حج کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنا زاد راہ جو ہے وہ لے کر نکلو، بے شک بہترین زاد راہ وہ سوال سے بچنا ہے۔ واتقونی، اور خاص واتقونی، مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اے صاحب بصیرت لوگو، عقل مندو، اللہ ہی سے ڈرو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، لیسا نہیں، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، ان تبتغوا کہ تم طلب کرو، تلاش کرو، فضلا روزی، رزق، من ربکم اپنے رب کی طرف سے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم طلب کرو فضل اپنا رب کا، یعنی کہ روزی حاصل کرو تم اپنے رب سے، یعنی کہ کوئی تم کاروبار یا کچھ اس طرح کا جو ہے دوران حج تم وہ کر سکتے ہو، اگر تم کوئی چیز بیچنا چاہتے ہو، کوئی ایسی چیز ہے تمہارے پاس، تم حج میں لے جانا چاہتے ہو، وہاں جا کر تم اس کو سیل کرنا چاہتے ہو، تو تم یہ کر سکتے ہو۔ فَإِذَا عَفَسْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، بس جب تم لوٹو، من عرفات، عرفات سے، کہ میدان عرفات سے جب تم لوٹو، فاذکروا اللہ، تو یاد کرو اللہ کو، عند المشعر الحرام، نزدیک مشعر حرام کے، یعنی کہ مزدلفہ میں جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کو تم یاد کرو۔ 8 ذی الحج کو جب حجاج کرام مکے سے روانہ ہوتے ہیں تو یہ قیام کرتے ہیں رات کو مینا میں، یہ رات مینا میں گزارتے ہیں۔ پھر یوم عرفہ جو ہے وہ 9 ذی الحج کا دن ہے، یوم عرفہ، ٹھیک ہے۔ پھر یہ 9 ذی الحج کو، یعنی کہ غروب آفتاب تک وہ میدان عرفات میں ہی گزارتے ہیں حجاج کرام، عرفات میں ہی ان کو گزارنی ہوتی ہے، غروب آفتاب تک جو ہے وہ ٹائمنگ جو ہے ان کی ہے، وہ وہاں انہیں وہاں گزارنا ہوتا ہے ٹائم، اور اسی دوران انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر یاد کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر مغرب کی نماز کا ٹائم ہو جانے کے بعد، یعنی کہ غروب آفتاب کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے پھر لوٹنا ہے مشعر حرام، یعنی کہ مزدلفہ کی طرف لوٹنا ہے۔ گویا کہ مغرب کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے لیکن نماز وہاں نہیں پڑھنی ہوتی، تو نماز عشاء اور مغرب کی جو ہے وہ مزدلفہ میں جا کے پڑھنی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسا کہ تم کو ہدایت دی ہے، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جیسے اس نے تم کو ہدایت دی ہے تم ویسے اس کا ذکر کرو، ٹھیک ہے۔ میدان عرفات میں جو ہے وہ سارا وقت جو ہے ذکر و اذکار کرنا، تلاوت وغیرہ کرنا، تو اس طرح کے وہاں نماز آپ کوئی بھی نہیں پڑھتے، مطلب ظہر اور عصر جو ہے وہ بھی عرفات میں پہنچنے سے پہلے پڑھ لی جاتی ہے، جو مسجد ہے وہ حدود عرفات سے باہر ہے، تو عرفات میں جو ہے وہ ذکر و اذکار کی ہوتی ہے ایک طرح سے ٹائم گزارنا، اور اسی طرح جب غروب آفتاب ہو جاتا ہے مغرب کے بعد سے وہاں پھر روانہ ہونا ہوتا ہے مزدلفہ کی طرف، اور مزدلفہ میں جا کے جو ہے عشاء اور مغرب کٹھے پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور تم اس کا ذکر کرو جیسا کہ تم کو اس نے ہدایت دی ہے۔ اور حج کا سب سے جو اہم فریضہ ہے وہ وقوف عرفات ہے، یعنی کہ عرفات میں قیام،
ٹھیک ہے. اگر باقی مناسک حج اگر رہ گئے ہیں، کچھ نہیں ہو سکے، تو اس کا کفارہ دم وغیرہ ہے، وہ آپ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی کا وقوف عرفات ہی نہیں، عرفات میں قیام نہیں ہے اس کا، تو گویا اس کا حج ہی نہیں ہے، حج اس کا فاسد ہو گیا. وَاذْكُرُوهُ، اور اس کو ذکر کرو اس کو اللہ تعالیٰ کا، کما ہداکم، جیسا کہ اس نے تم کو ہدایت دی. وَإِن كُنتُمْ، اور بے شک تم تھے، من قبل ہی، اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، گمراہوں میں سے، مطلب پتہ نہیں تھا تمہیں. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر تم لوٹو، من حیث، جہاں سے، افاظ الناس، لوٹیں لوگ. واستغفروا اللہ، اور اللہ سے معافی مانگو. اس جملے کا شان نزول یہ ہے کہ قریش عرب جو تھے وہ ان کا اقتدار تھا، ٹھیک ہے نا، عرب میں، تو ان کی ایک ممتاز حیثیت تھی. تو وہ زمانہ جاہلیت میں ہی اپنی امتیازی شان بنانے کے لیے یہ حرکت کرتے تھے کہ سب لوگ تو عرفات کو جاتے اور وہاں وقوف کر کے واپس آتے تھے. یہ لوگ جو ہیں وہ راستے میں ہی، یعنی کہ مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے اور کہتے تھے کہ ہم چنانکہ بیت اللہ اور حرم کے مجاور ہیں، اسی لیے حدود حرم سے باہر جانا ہمارے لیے مناسب نہیں. مزدلفہ حدود حرم کے اندر ہے اور عرفات اس سے خارج. یہ بہانہ کر کے وہ مزدلفہ ہی میں قیام کر لیتے اور وہیں سے واپس آ جایا کرتے تھے. اور در حقیقت وجہ اس حیلہ بہانہ کی اپنا فخر اور غرور اور عام لوگوں سے ممتاز ہو کر رہنا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان نے ان کی غلط کاری واضح فرما دی کہ، اور ان کو حکم دیا کہ تم بھی وہیں جاؤ، من حیث افاض الناس، جہاں سے سب لوگ جاتے ہیں، یعنی عرفات میں، اور پھر وہیں سب کے سب واپس، وہیں سے سب کے سب واپس آؤ. ٹھیک ہے. ثم افیضوا، پھر تم لوٹو، من حیث افاض الناس، جہاں سے لوٹیں لوگ. واستغفروا اللہ، پھر تم اور معافی مانگو اللہ سے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم والا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جب تم قضیتم کر چکو پورے، مناسککم، مناسک حج، یعنی کہ جب تم مناسک حج ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو. کَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسا کہ تم ذکر کرتے ہو، اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے تم ذکر کرتے ہو آباءکم، اپنے آباء و اجداد کے. یہ بھی ان کا یہ تھا کہ جب وہ حج کر لیتے تھے تو پھر ان کے اپنے باپ دادوں کے تذکرے اور مشاعروں میں وقت گزارتے تھے. تو اگرچہ حج میں تو شغل ذکر اللہ اور دعاؤں کا ہی رکھتے تھے، لیکن ان کی تمام تر دعائیں صرف دنیاوی حاجات اور دنیا کی راحت و عزت اور دولت کے لیے ہوتی تھیں. تو اسی طرح جب وہ حج کر بھی لیتے تھے تب بھی جو ہے وہ پھر آباء و اجداد کے شاعروں مشاعروں میں ٹائم گزارتے تھے. اور اس کا آگے بھی تذکرہ آ رہا ہے کہ دنیا ہی صرف وہ مانگتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم پورا کر چکو مناسک حج، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو ایسے یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ، جیسا کہ تم ذکر کرتے ہو، یاد کرتے ہو، آباءکم، اپنے آباء و اجداد کو، او اشد ذکرہ، یا اس سے بھی زیادہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. فَمِنَ النَّاسِ، پس وہ لوگوں میں سے، یقولو، جو کہتا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہم کو، فی الدنیا، دنیا میں ہی دے، یعنی کہ ان کو دنیا ہی کی پڑی ہوئی ہے، سارا کچھ وہ دنیا میں ہی لینا چاہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں پھر ایسوں کے لیے ما لہ فی الآخرۃ، نہیں ہے ان کا آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ. ومنہم، اور ان میں سے، من یقول، وہ بھی ہے جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہم کو، فی الدنیا، دنیا میں بھی، حسنۃ، بھلائیاں، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ بھلائی عطا فرما، وقنا، اور بچا ہم کو، عذاب النار، جہنم کے عذاب سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، نصیب، حصہ ہے، مما کسبوا، اس سے جو انہوں نے کمایا ہے، ان کے جو انہوں نے اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر ضرور دے گا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ، اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کو، یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، فی ایام معدودات، دن گنے ہوئے دنوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو، یعنی کہ یہاں ایام حج میں، ایام، تو اس کو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اس سے جو ہے نا مراد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں. ان چند دنوں میں جو ہے نا مراد وہ ایام تشریق ہیں، جن میں ہر نماز کے بعد تکبیر کہنا واجب ہے. ٹھیک ہے. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ،
پس جو جلدی کرے ان 2 دنوں میں فلا پس نہیں ہے اسما گناہ علیہ اس پر، ومن تأخر اور جو تاخیر کرے فلا اسم علیہ تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقا اس شخص کے لیے جو ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ اس مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے کہ مینا میں جو قیام اور جمرات پر کنکریاں مارنا کب تک ضروری ہے۔ اس میں زمانہ جاہلیت میں اختلاف رہا کرتا تھا، بعض لوگ 13ویں تاریخ تک 13ویں ذو الحج تک یعنی کہ مینا میں قیام اور جمرات پر رمی کو ضروری سمجھتے تھے، اور اس سے پہلے 12ویں کو واپس آ جانے کو ناجائز اور ایسا کرنے کو گناہگار نہ کرنے کو ایسا کرنے والوں کو گناہگار کہا کرتے تھے۔ اور اسی طرح دوسرے لوگ جو تھے وہ 12ویں تاریخ کو 12 کو یعنی کہ 12 ذو الحج کو واپس چلے آنا ضروری سمجھتے تھے، اور 13 تک ٹھہرنے کو جو ہے وہ گناہ سمجھتے تھے۔ تو اس آیت میں ان دونوں کی اصلاح اس طرح کی گئی ہے کہ جو شخص یعنی کہ عید کے صرف 2 دن بعد ومن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ، یعنی جو شخص عید کے صرف 2 دن مینا میں قیام کر کے واپس آ جائے فلا اسم علیہ اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ومن تأخر فلا اسم علیہ اور جو تیسرے دن یعنی کہ تیسرے دن تک مؤخر کرے عید کے تیسرے دن واپس جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقا اصل چیز اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے، یعنی کہ اصل چیز جو ہے وہ تقوی ہے۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، وعلموا اور جانو انکم کہ بے شک تم الیہ اسی کی طرف تحشرون حاضر کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے يُعْجِبُكَ جو بھلی لگتی ہے تجھ کو، قَوْلُهُ اس کی باتیں فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اوپر اس کے جو اس کے دل میں ہے، یعنی کہ وہ ہر بات پر قسمیں کھاتا ہے، اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ یہ کوئی شخص تھا اخنس بن شریک، بڑا فصیح و بلیغ، وہ نبی کریم کی خدمت میں آ کر قسمیں کھا کھا کر دعویٰ اسلام کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ، اور پھر جب وہ مجلس سے اٹھ جاتا تھا تو فسادات و شرارت ایذا رسانی میں لگ جاتا تھا، تو اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن يُعْجِبُكَ وہ شخص بھی ہے يُعْجِبُكَ جو بھلی لگتی ہے آپ کو قَوْلُهُ اس کی باتیں فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ اور وہ گواہ بناتا ہے عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اوپر اس کے جو اس کے دل میں ہیں، ان کے ہر بات میں وہ قسمیں کھا کر باتیں کرتا ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ اللہ فرماتے ہیں وہ بہت بڑا جھگڑالو ہے، أَلَدُّ سخت، خصام جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى جب وہ پھرتا ہے سعی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ جب وہ آپ سے جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے فی الارض زمین میں لیفسد فیہا کہ وہ فساد مچائے اس میں، ویہلک الحرث اور وہ ہلاک کرتا ہے، حرث مطلب کھیتی کو، والنسل اور نسل کو، یعنی کہ وہ جو ہے فسادی ہے، وہ کھیتیاں تباہ کرتا اور جانیں جو ہیں اس میں تباہی کرنے میں، خرابی ڈالنے میں جو ہے وہ جانوں کو بھی لگا رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وہ تباہ کرتا ہے کھیتیاں اور جانیں، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد مچانے والوں کو، فساد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ اور جب اس کو کہا جائے، اذا جب قیلا کہا جائے لہو اس کو اتق اللہ کہ اللہ سے ڈر، اخذتہ العزہ تو آمادہ کرے اس کو عزت، آمادہ کرتی ہے اس کو یعنی کہ غرور، بالاسم اسم گناہ پر، فحسبہ پس اس کا جو ہے ٹھکانہ جہنم جہنم ہے، اس شخص کا ٹھکانہ ہے نبی جہنم ہے، ولبئس المہاد اور وہ بری جگہ ہے رہنے کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے مَن یشری جس نے بیچ ڈالا ہے نفسہ اپنے نفس کو، نفسہ ابتغاء اپنی جان کو اس نے بیچ ڈالا ہے، ابتغاء رضامندی حاصل کرنے کے لیے، مرضات اللہ، نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، ٹھیک ہے، طلب کرنے واسطے طلب کرنے اللہ کی رضامندی کو، یعنی کہ اللہ کی رضامندی کی خاطر اس نے اپنی جان کو بیچ ڈالا ہے، یعنی کہ اپنا تن من دھن جو ہے وہ اللہ کی رضا پر وقف کر دیا ہے، یعنی کہ اللہ کی رضا کو اس نے مقدم جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ اور اللہ رؤوف بالعباد مہربان ہے بندوں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں، کافتن پورے کے پورے، یعنی کہ اسلام میں جو ہے اے مومنو اے مسلمانوں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ بعض پر ایمان لائے انسان بعض کو نہ مانے، جو گراں گزرتی ہیں جو بھاری ہیں وہ چھوڑ دے، جو آسان لگے نفس کو اپنے دل کو وہ کر لیا، جو مشقت میں ڈالے کوئی عبادت کوئی کام اس کو چھوڑ دیا،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا، اور تم نہ پیروی کرو، خطوات الشیطان، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، انہو، بے شک وہ، لکم تمہارا، عدو دشمن ہے، مبین واضح، بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے، فَإِن زَلَلْتُمْ، بس اگر تم ڈگمگا گئے، من بعد، بعد اس کے، ما جاءتکم البینات، جب آ پہنچی تمہارے پاس دلائل، روشنی، جب تمہارے پاس واضح دلائل آ پہنچے، اس کے بعد تم ڈگمگا گئے، فَاعْلَمُوا، تو بے شک جان لو ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هل ينظرون، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں، الا ان یأتیہم اللہ، کہ آئے ان کے پاس اللہ، فی ظلل من الغمام، ظلل سائبانوں میں، من الغمام بادلوں کے سائبانوں میں، ان کے بادلوں کے سائے میں جو ہے وہ اللہ اترے، ٹھیک ہے، والملائکۃ، اور فرشتے، اور اس کے فرشتے، وقضی الامر، اور فیصلہ ہو جائے امر کا مطلب کام کا مطلب قیامت آ جائے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب اللہ کی طرف ہے تمام امور کا لوٹ جانا۔ یہ جو ہے یہ مشابہات میں سے ہے کہ ایسا سین ہوگا قیامت کے دن، ٹھیک ہے، یا ایسا ہوگا تو پھر یعنی کہ اللہ تعالیٰ سائبوں میں، بادلوں کے سایوں میں اتریں گے یا فرشتے، اور پھر قیامت آئے گی یا کچھ، لیکن آخر بات یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں سوچنا، ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں سوچنا اور اسی چیزوں میں پڑھنا بھی جو ہے وہ نہیں چاہیے انسان کو، جو بس الحق من ربک، جو سچ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، اسی میں یعنی کہ اس بات میں، اس کی گہرائی میں کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، اس پہ انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ متشابہات، شبہات میں سے ہے کہ آیا قیامت کے دن ایسا ہوگا یا ایسا سین ہوگا، اللہ عالم، ٹھیک ہے۔ هل ينظرون، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، ان یاتیہم اللہ، کہ آئے ان کے پاس اللہ، فی ظلل، سائبانوں میں، من الغمام، بادلوں کے سایوں میں اللہ تعالیٰ اترے، والملائکۃ، اور فرشتے، وقضی الامر، اور فیصلہ ہو جائے کام کا، یعنی کہ کام تمام ہو جائے، قیامت آ جائے، وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف ہے، ترجع الامور، تمام امور کا لوٹ جانا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔